ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پوری قوم کو مبارک ہو. ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کا نام ابھرا ہے اور ان کا نام دنیا کی میجر کنٹریز کے ساتھ آیا ہے, جس میں انڈیا شامل ہے, جس میں سعودی عربیہ شامل ہے. اب یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے یا یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے, یہ ایک اور بات ہے. کیونکہ ذرا تصویر دکھائیں, یہ جو عالی شان گیلری آئی ہے, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, آلسو رپورٹرز نون ایز رپورٹرز ایز سائنس فرنٹیئرز, یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے, این جی او ہے یورپ کے اندر, فرانس میں بیسڈ ہے. انہوں نے گیلری آف گریم پورٹریٹس آف دوز 37 ہیڈ آف اسٹیٹس اور گورنمنٹس who launched a crackdown massively on press freedom. اور انہوں نے کیپشن دی ہوئی ہے کہ RSS 2021 پریس فریڈم پریڈیٹرز گیلری اولڈ ٹائرنٹس 2 women and a European. تو پرائم منسٹر کا نام, جو وہ پرائم منسٹر جو اس میڈیا کے تھرو لوگوں کے, پاکستان کے لوگوں کے دلوں تک پہنچے, بیلٹ باکس تک پہنچے, لوگوں کے ووٹ تک پہنچے. آج یہ ٹائم ہے کہ دنیا میں ان کو ان ٹائرنٹس میں شامل کیا جا رہا ہے, اس لحاظ سے ٹائرنٹ جو پریس فریڈم کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں ورس طریقے سے. پرائم منسٹر نے آج ایک بات اور بڑی انٹرسٹنگ کہی اپنے ٹویٹ میں کہ لوگوں کا پیسہ بچانے کے لیے, پبلک منی بچانے کے لیے وہ پرائیویٹ فنکشنز کے اندر وداؤٹ سیکورٹی پروٹوکول جائیں گے. میں تو ان کو صرف التجا ہی کر سکتا ہوں, کیونکہ آپ اس وقت عمران خان نہیں ہیں, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور جو ملک کے حالات چل رہے ہیں, جس طرح افغانستان سے پریشر آ رہا ہے, جس طرح ہندوستان کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, تو آپ بینگ اے پرائم منسٹر, یہ تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ پیسے بچانے کے لیے پاکستانی قوم کے کسی بھی پرائیویٹ فنکشن میں نہ جائیں. لیکن یہ ڈسکریشن شاید آپ کے پاس نہیں ہے لیگلی, مورلی اینڈ پولیٹیکلی, کہ آپ پروٹوکول کو چھوڑ کے, پرائم منسٹر کا پروٹوکول چھوڑ کے, اس کی سیکورٹی چھوڑ کر پرائیویٹ فنکشن میں چلے جائیں. کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ عمران خان کا معاملہ نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر پاکستان کا معاملہ ہے. تو اس میں ذرا تھوڑی سوچ بچار کر لیں. اور اگر آپ نے پیسے گھٹانے ہی ہیں تو بینگ اے پرائم منسٹر, جب آپ پرائم منسٹر بنے تھے تو جس طرح پرائم منسٹر کا اوتھ لینے کے بعد آپ نے اپنے آفس سے فنکشن کرنا ہے, آپ نے اس ملک کی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور جو آپ کر رہے ہیں بڑی اچھی طرح, اس طرح آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا کہ آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر رہنا ہے. یہ کوئی آپ کی ڈسکریشن نہیں ہے, یہ آپ کی کوئی چوائس نہیں تھی کہ جی میں نے نہیں یہاں رہنا, میں تو اپنے گھر بنی گالا میں رہوں گا. یہ آپ کی ذمہ داری تھی. یو آر دا سرونٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان, اور وہ سرونٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, اعلیٰ ترین سرونٹ جو ہوتا ہے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر رہتا ہے. اور آپ نے کیا یہ کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہے. پرائم منسٹر ہاؤس بھی چالو ہے, وہاں کا بھی پروٹوکول چالو ہے, وہاں کے ملازمین بھی چالو ہے, اور آپ کے بنی گالا کی جو پہاڑیاں ہیں اور وہ جو جتنے نشیب و فراز ہیں ان کو, کیونکہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ, ان کی سیکیورٹی کے لیے ایڈیشنل لاکھوں کروڑوں روپے کا مبینہ طور پر سیکیورٹی کا خرچہ مجھے اور پاکستانی عوام کو ٹیکس کی مد میں دینا پڑتا ہے. ابھی تو کوئی اس کی رپورٹ سامنے نہیں آ رہی, ابھی تو وہ نظر آ رہا ہے سیکیورٹی جو ہے. اب آپ جب ان کی گورنمنٹ جائے گی تحریک انصاف کی تو اس کے بھی جو ہے نا پروانے کھلیں گے اور پتہ چلے گا. لیکن اگر آپ نے بچانا ہے تو یہاں پہ بچائیں. آج ڈیل کی بڑی بازگشت ہوئی, آج تو ڈیل کا دن تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ڈیل کی بات کی, مریم نواز صاحبہ نے ڈیل کی بات کی. ذرا سن لیں, میں حیران ہوتا ہوں ڈیل کی گونج اتنی زیادہ ہے. پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اقتدار میں آنے کے لیے ڈیل کرنے کو تیار ہیں, اقتدار بچانے کے لیے ڈیل کرنے کو تیار ہیں, خود کو بچانے کے لیے, اپنی حکومت چلانے کے لیے ڈیل کرنے کو تیار ہیں. ذرا پہلے سنیں شاہد خاقان صاحب نے کیا کہا, پھر میں بتاتا ہوں آپ کو ڈیل کا کنسیپٹ کیا ہے اس ملک کے اندر. جب اس ملک کے اندر اتنی ٹینس حالات ہیں, افغانستان جو ہے انسرٹن ہو چکا ہے, وہاں سے اسٹیبلٹی امریکہ کی صورت میں نکل چکی ہے, پاکستان نے امریکہ کو کنفرنٹ کر دیا ہوا ہے, پاکستان کو افغانستان کے اندر سے بہت بڑے اٹیکس, بڑے یا چھوٹوں کا خدشہ ہے, انڈیا متحرک ہو چکا ہے. اس موقع کے اوپر بھی اس ملک کے اندر ابھی بھی ڈیل کی بازگشت سنائی دے رہی ہے, اور اس طرح کی باتیں ہو رہی جو ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہی تھی. خاقان بھائی صاحب نے کیا کہا, یہ سنوا دیں لوگوں کو. آج اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ہٹا دے, یہ حکومت تو برتری لوز کر چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے, کیوں کرتی ہے, ان کے اپنے محرکات ہیں. جب ان کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں تو وہ حکومت کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. آج شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائس نہیں ہے. آج سودا ہے, خریدنے والا کوئی نہیں. یہ مسئلہ پیدا ہو, ہم سودا کر کے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے. شہباز صاحب جذبات میں انہوں نے ٹی وی پر وہ بات کر دی جو شاید ہمیں پبلکلی نہیں کرنی چاہیے تھی. بالکل جھوٹ تو بولنا نہیں چاہیے, لیکن سارا سچ بولنا بھی لازمی نہیں ہوتا. میں شہباز صاحب کی طرف سے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کو کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے, اس بات کو چھوڑیں. مریم نواز صاحبہ نے کیا فرمایا, صحافیوں نے سوال پوچھا, بڑی بھرم ہوئی وہ ڈیل کے سوال پہ. وہ تو ایسے بھرم ہوئی جیسے کہ ڈیل کا لفظ انہوں نے پہلی دفعہ سنا, یا کبھی ڈیل انہوں نے زندگی میں ان کی پولیٹیکل پارٹی نہیں کی. سن لیں.
سوات کے جلسے کے پوری پی ایم ایل این کی نمائندگی ہمارے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب نے کی، اور جہاں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں وہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی. کیوں ڈیل ہوگی بھائی، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد، اتنی جدوجہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جدوجہد ہے؟ عوام کے اور ان کے منتخب نمائندوں کے راستے میں نہ آئیں، الیکشنز کو چوری کرنے کی کوشش نہ کریں. آج شاید آپ یو کین گیٹ اوے ود اٹ، لیکن آپ کو اس کے بہت سیریس نتائج بھگتنا پڑیں گے. اسٹیبلشمنٹ کی چوائس کوئی معنی نہیں رکھتی. اسٹیبلشمنٹ کی چوائس جب عمران خان کی صورت میں قوم پر مسلط کی جاتی ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ آج پوری قوم نے دیکھ لیا. پی ڈی ایم نے بہت بڑے مقاصد حاصل کیے. اس سے زیادہ نالائق حکومت، اس سے زیادہ نااہل حکومت اور اس سے زیادہ عوام دشمن حکومت جو ہے وہ پاکستان کے 73 سالوں میں نہیں آئی. وزیر اعظم اسرائیل کی تعریفیں کر رہے تھے کہ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے؟ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے. بہت ساری نیوز ایجنسیز اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں اور کوئی ڈینائل نہیں آ رہا. اور اگر ایسا ہے تو قوم کو بتائیں. اگر ڈیل کی بات تو انہوں نے یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، نالائق حکومت، یہ وہ ساری باتیں میں ذرا ایڈ کر دوں. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نالائق ترین اپوزیشن ہے، یہ نالائق ترین اپوزیشن، نالائق ترین پی ڈی ایم. یہ بھی ذرا ایڈ اگر کر لیتی مریم صاحبہ تو بڑا زبردست ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا یہ بھی تاثر ہے اسٹیبلشمنٹ کی چوائس جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ان کے نزدیک، اور ڈیل وہ کرنے نہیں جا رہے. میرے ساتھ بڑے امپورٹنٹ لوگ موجود ہیں. فرق حبیب صاحب ہیں، محمد زبیر صاحب ہیں، اور بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہے ہمارے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی. آپ کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں، آپ دانشور ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور آپ کا امریکہ، پاکستان، افغانستان اور پاکستان کی انٹرنل سیاست میں بڑی گہری نگاہ ہے. آپ ان کے کالمز بھی پڑھتے رہتے ہیں اور مستفید ہوتے رہتے ہیں. زبیر صاحب، یہ ذرا ڈیل والے معاملے پہ آ جائیں. یہ پہلے تو یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو پاؤں پڑنے والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، سودا ہے، خریدنے والا کوئی نہیں. یہ دوبارہ ڈیل کا تاثر بھائی کہاں سے ابھر رہا ہے؟ اس ملک سے ڈیل کوئی نہیں کر رہا. کس سے ہو رہی ہے ڈیل؟ کون کر رہا ہے یہ ڈیل؟ کس طرح ہوتی ہے یہ ڈیل؟ میرے دوست سمجھائیں ذرا آج ہمیں. ایک تو آپ کا زیادہ تجربہ ہے، مطلب سیاسی چیزوں پر نظر رکھے ہوئے آپ بہت سالوں سے، سو آپ کو پاکستان کے حوالے سے پتہ ہے کہ ڈیل کس کو کہتے ہیں. ڈیل بیسکلی اس چیز کو پاکستان میں جو تصور کیا جاتا ہے کہ جی آپ ایک ایسے عوام کے ووٹوں کے بجائے آپ کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ایسا کوئی انڈرسٹینڈنگ کریں جس کی بدولت آپ کے لیے راہ ہموار کی جائے اور آپ کو حکومت میں آنے کا موقع ملے. آئی تھنک یہ جنرل تصور ہے. اور یہ لیکن زبیر صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا کیا. وہ ہوتا ہے نا جب آنسر دیتا ہے اسٹوڈنٹ تو اس کے بعد پہلے سوال میں ڈیفینیشن لکھتا ہے، پھر ڈیفینیشن تو آپ نے ڈیفائن تو کر دیا. اب ذرا یہ ایکسپلین کر دیں سر ہمیں سب کو کہ شاہد خاقان عباسی جو اتنا شو کر رہے ہیں اپولوجیٹک یا ڈیفینسو ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کی حرکات و سکنات پہ، تو کیا شہباز شریف صاحب کو ڈیل کرنے لگے جس کو خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو پاؤں پکڑنے والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور یہ سودا تیار ہے، خریدنے والا کوئی نہیں؟ شہباز شریف صاحب از ان اے ڈفرنٹ کورس دین شاہد خاقان عباسی، محمد زبیر، مریم نواز شریف صاحب. دیکھیں شاہد خاقان عباسی کے فیور میں ایک چیز کہوں گا، کیونکہ آج انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. اینڈ آئی ول گو بائی دیٹ بیکاز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا 55 منٹ کا انٹرویو تھا اور اس میں سے چند چیزیں نکال کے دکھائی گئی ہیں. تو اگر شاہد خاقان عباسی یہ کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے سما ٹی وی کو 55 منٹ کا پورا پلے جب وہ کر دیں گے تو کیونکہ کئی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتی ہیں. میرا سر آپ سے سوال ہے، آپ سیٹ اسائڈ شاہد خاقان صاحب، شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی جو حرکات و سکنات ہے اس سے تاثر ابھر رہا ہے کہ وہ ڈیل کی پروسیس میں، لیکن نواز شریف صاحب نہیں مانتے، وہ آڑے آ جاتے. ایسا ہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس میں دیکھیں دو ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویو تو ہوتے ہیں. ہم پولیٹکس میں ہیں، ود ان پولیٹیکل پارٹی، اور خاص طور پر جو پاکستان میں جو حالات پچھلے 3-4 سال سے رہے ہیں جس میں یہ ضرور ظاہر ہے دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے اور زبردستی پی ٹی آئی کو لا کے بٹھایا گیا ہے. اور اس کے بعد جو پکڑ دکڑ کا جو آپ نے پچھلے 3 سال میں سلسلہ دیکھا ہے، لوگوں کے اوپر کیسز بنے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ریفرنسز بنائے گئے ہیں. تو اب اس کے ریاکشن میں ڈفرنٹ طریقہ کار ہوتا ہے. ایک سخت رویہ ہوتا ہے اس کے ریاکشن میں کہ جی جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، اور ایک بٹرنس ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ یار آپ جو بھی ہو گیا ہم ایسے چلیں کہ یہ نہ ہو
کہ ہم کوئی ایسی ریڈ لائن کراس کریں جس کی وجہ سے یہ نظریہ جو ہے کہ ہم ریڈ لائن کراس نہ کریں, اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک نہ کریں, شہباز شریف صاحب کا نظریہ ہے. شہباز شریف صاحب ہمیشہ مفاہمت کی سیاست ہمیشہ سے پچھلے 25 سال سے کہ جی ہمیں ماحول ایسا کریٹ کرنا چاہیے. اوور آل آبجیکٹیو ان کا بھی وہی ہے. آل وی آر آسکنگ, چاہے وہ نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں. نہیں تو سر مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ لوگ خود اتنے بڑی پولرائزیشن کا شکار ہیں کہ اوور آل ان کا بھی آبجیکٹیو یہی ہے کہ انہوں نے حکومت میں آ کے چلیں عوام کو سرو کرنا, میں یہ تو نہیں کہنا پاور انجوائے کرنی ہے, لیکن طریقہ آپ دونوں کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے 180 ڈگری اپوزٹ ہیں. جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ کے 180 ڈگری اپوزٹ ہیں, تو یہ بات کو سمجھ نہیں آئی. دیکھیں ہم ایگزیکٹلی ہم ایک چیز کہہ رہے ہیں, شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں, نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں, ہر ایک کہ ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. ہمیں کوئی ایکسٹرا سپورٹ نہیں چاہیے کسی سے بھی, کسی انسٹیٹیوشن سے بھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایون پلینگ فیلڈ ہو. اس ایون پلینگ فیلڈ میں پی ٹی آئی جیتے, پی ایم ایل این جیتے, پیپلز پارٹی جیتے, اس سے قطع نظر, بٹ عوام کے پوائنٹ آف ویو سے ان تک پہنچنا. میرا ایک سوال آپ سے اور ہے, پھر میں فاروق حبیب صاحب کے پاس جاؤں گا, پرویز بدھ بھائی کی طرف. یہ مریم صاحبہ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی چوائس کوئی معنی نہیں رکھتی, اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرے, قربانیاں وہ کون سی قربانیاں ہیں جو آپ کی رائے گاہ چلی جائیں گی, مجھے یہ بھی لوگوں کو سمجھا دیجئے. اور دوسرا زبیر صاحب, مریم نواز صاحبہ تو مجھ سے زیادہ زیرک سمجھتی ہیں پالیٹکس کو, اور آپ بھی سمجھتے ہیں. اس ملک کے اندر جو ہے وہ آپ ڈیل کے بغیر الیکشن جیت سکتے ہیں, ڈیل کے بغیر اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں, لیکن کیا یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ڈیل کے بغیر آپ گورننس بھی کر سکتے ہیں پیسفلی؟ بالکل, ڈیل کے بغیر گورننس بھی مشکل ہو جاتی ہے, جیسے ہم نے 2013 سمجھے نا سے سر, 2018 تک دیکھا سمجھے اس بات کو ہوا تھا. جی سمجھے نا, پھر شہباز شریف صاحب کی بات مان لینا سر. لیکن نہیں دیکھیں نا, وہ ایک پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے ہمارا. ایک اتنی مار پڑنے کے بعد, جو مریم نواز نے بھی آج کہا ہے, اتنی مار پڑنے کے بعد اگر آپ نے پھر وہی کرنا تھا پھر 2017 میں کر لیتے. نہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی, نہ پناما ہوتا, نہ ڈان لیگز ہوتا, نہ توڑ پھوڑ ہوتی, نہ مینڈیٹ چھینا جاتا. آپ کے اصول آ گئے سیاست کے, بالکل ٹھیک ہے. فاروق حبیب صاحب, آپ ویسے جہاں سے چاہیں شروع کر دیں, میں نے پروگرام شروع کیا تھا پریس فریڈم سے, میں اس کے بعد ٹویٹ پہ آیا, لیکن میرا پہلا جو آپ سے سوال ہے وہ یہی ہے کہ جتنا اصول کی بات مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں یا زبیر صاحب کر رہے ہیں, اتنا آپ لوگوں کے سامنے پرسیپشن وائز یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک ڈیل کے تحت گورنمنٹ قائم ہے, آپ نے کمپرومائز کیا ڈیموکریسی کے بیسک اصولوں کے اوپر, آپ کسی کے لائے ہوئے نمائندے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ جتنا یہ اسٹرانگ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم قربانیاں بھی دی تھی اور اب بھی دیں گے اور ڈیل نہیں کریں گے, اتنا ہی آپ کی پوزیشن ان کے مقابلے میں عوام کی پرسیپشن میں آکورڈ ہوتی جا رہی ہے, ڈیوبیس ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں, پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ نہ تو ہم کسی ڈیل کے ذریعے آئے ہیں, نہ کسی ڈھیل کے ذریعے آئے ہیں. ہماری تو 25 سالہ جد و جہد ہے, اور 1,70,00,000 ووٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیے ہیں, اور ہماری اسٹرگل کے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ فیزز ہیں, اور ان فیزز سے گزر کے آئے ہیں. شاید اتنی اسٹرگل جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر نے نہ کی ہو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ عوام کے زور کے اوپر ہیں, اور عوام نے جائزہ لینا ہے کارکردگی کی بنیاد کے اوپر. جہاں تک رہی بات آپ کی ڈیل نہیں ہوئی, وہ ان کا مسئلہ ہے. جو اب آپ نے شروع سے جو اپنا انٹرو دیا, پہلے آپ نے ایک انٹرنیشنل صحافیوں کی کوئی تنظیم ہے اس کا آپ نے حوالہ دیا, اس میں جو انہوں نے چیز سامنے لے کر آئے وہ حقائق کے منافی ہے. اچھا ہوتا کہ وہ ذکر کرتے کہ اسی حکومت نے اور اسی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلی بار پاکستان کی تاریخ کے اندر جرنلسٹ میڈیا پروفیشنلز پروٹیکشن بل لے کر آئے ہیں, جس کو ہم نے قومی اسمبلی کے اندر کابینہ سے اپروول کے بعد پیش کر دیا ہے. پاس ہو کے ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا, جس میں پہلی بار ایک کمیشن بننے جا رہا ہے جو صحافیوں کی پروٹیکشن, ان کے اتصال کے حوالے سے. مجھے ایک سوال کا جواب دیں, یہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے یہ صحافیوں کو جو مارا جاتا ہے, میرے ساتھ فرق بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں نا, یہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے یہ آزادی صحافت کی گارنٹی کس طرح ہے؟ یہ کس طرح ندیم ملک جیسے سینئر 3 صحافی کو آپ کی نظر میں, آپ کی سر میری بات تو سن لیں, آپ نے یا فرق بھائی آپ بات تو سن لیں, آپ سے ہی بات ہو رہی ہے, کوئی بیچ میں نہیں آ رہا آپ کے میرے. یہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل کس طرح ایک ندیم ملک جیسے سینئر صحافی کو اس بارے میں یقین دلا سکتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی ایف آئی اے ان کو ٹیررسٹ نہیں سمجھتی, ان کو کاؤنٹر ٹیررزم کا نوٹس نہیں بھیجتی جسٹ بیکاز ہی واز ڈوئنگ ہز جاب؟
یہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل کس طرح پی ٹی وی کو آزاد کر سکتا ہے؟ یہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل کس طرح صحافیوں کے اوپر تشدد جو ہو رہا ہے، جس طرح ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، اس کے لیے آواز کھڑی کر سکتا ہے؟ یہ بتا دیں مجھے آج۔ جی بالکل، دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ بل نہ تو میری ذہنی اختراع ہے، نہ یہ جو ہے وہ کسی انڈیویجول کی ہے۔ اس کے اندر آپ ہی کی تمام جو صحافی تنظیمیں ہیں، جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے مل کے اس بل کو بنایا ہے۔ سر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بل آ بھی جائے تو یو نیڈ ٹو ٹیک اے ایکسٹرا اسٹیپ ٹو شو دیٹ یو بلیو ان پریس فریڈم۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، جی میں یہ بل آ بھی جائے تو میں اٹ ڈزنٹ میک اسی طرف دا آ رہا کمپلیشن ہوں۔ آف دا جاب۔ جی نہیں، یہ دیکھیں یہ کیوں نہیں سینس میک کرے گا، اس کی کیوں کیسے کرے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ ایک اسپیشل کمیشن بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی بھی صحافی جس کا کوئی بھی گریونس ہوگا، وہ بجائے جا کر ادھر ادھر کسی جگہ کے اوپر درخواست دے اور اس کے روٹین میٹرز میں لائن میں لگنے کی بجائے، یہ اس کمیشن کو پاورز دی گئی ہیں، اس کو امپاور بنایا گیا ہے۔ سر ہم کمیشن تک جائے کیوں؟ صحافیوں کو گریونس کیوں آپ کی گورنمنٹ سے؟ سر آپ کی گورنمنٹ سے کیوں ہو؟ چھوڑیں برادری کو ہماری، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم گریونس آپ ایسی نہ رکھیں، آپ ایف آئی اے کو یوز کریں گے اینکرز کے خلاف، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے نا۔ نہیں، دیکھیں یہ ہماری گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے۔ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، قانون بنایا کیوں جاتا ہے؟ سر میں آپ کی قانون کی بات نہیں کر رہا، قانون اس ملک کے اندر قانون فرق صاحب آپ بھی جانتے ہیں، موجود ہوتا ہے۔ آپ اس ملک میں ہی جمے پلے نا، آپ جانتے ہیں اس ملک میں قانون کی پاسداری اگر ایگزیکٹو نے نہ کرنی ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قانون کیا ہے؟ آپ نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا، آپ نے قانون کے اوپر خچے اڑا دیے، قانون کیا ہوتا ہے سر؟ دیکھیں یہی تو ہماری رول آف لا کی، یہی تو ہماری سٹرگل ہے، یہی تو ہماری جدوجہد ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم کہیں کہ یہ سوچ کے کہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ قانون ہی نہ بنائیں۔ دوسری بات آپ نے کی وزیر اعظم صاحب کے اخراجات کے حوالے سے، تو وہ ذرا میں تھوڑے فیکٹس ٹھیک کر دوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پچھلے 3 سال کے اندر، میں آپ کو کیومولیٹو فگر بتا دیتا ہوں ضرور کہ ان کا جو بجٹ تھا وزیر اعظم ہاؤس کا اور جو وزیر اعظم آفس کا، جو الاؤڈ بجٹ تھا، جو بجٹ میں پاس ہوا، وہ 3.25 ارب روپیہ تھا۔ لیکن اس میں انہوں نے خرچ کتنا کیا؟ تقریباً جو ہے وہ 2.25 ارب روپے کے قریب، یعنی کہ 1 ارب روپے کا جو پرپوز پاس بجٹ تھا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 2.25 ارب جو انہوں نے خرچ کیا، سر میرا سوال کا جواب دینا، فرق صاحب کلیریفائی تو کرے نا میری بات۔ میں جانتا ہوں کیمپ کوئی نہیں ہے، کوئی کیمپ ان کا بنی گالا کیمپ ہے، لیکن میں یہ بتا دیجیے 2.25 ارب آپ پرائم منسٹر ہاؤس کی بات کر رہے ہیں یا 2.25 ارب آپ بنی گالا کے اندر سیکیورٹی کے اخراجات کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں پرائم منسٹر ہاؤس کی، آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی فنکشنل ہے، پی ایم سیکریٹریٹ بھی فنکشنل ہے، لیکن پی ایم ہاؤس اور پی ایم سیکریٹریٹ کے نہیں فرق صاحب یہ بات نہیں ہے میری میں کلیریفائی کر لوں سر، پھر آپ نے جواب دینا ہے۔ سر بنی گالا ہے، میں سر کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں سر میری بات تو سنیں نا، آپ نے جواب آ رہے ہیں نا، نہیں ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں نے یہ نہیں کہا 2.25، آپ نے بڑا اچھا کیا پرائم منسٹر نے 3.25 ارب کو کم کر کے 2.25 ارب پہ لے گئے، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا اسی 2.25 ارب کے اندر ہی وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر رہ رہے ہوتے تو 2.25 ارب ٹوٹل خرچہ ہوتا؟ اب 2.25 ارب آن دا ٹاپ آف دیٹ بنی گالا میں سیکورٹی، اس کا بتا دیں خرچہ کتنا ہے؟ دیکھیں جو بنی گالا ہے، سن لیں ذرا اس کے بھی، بنی گالا کے اندر جو ہمارا اسٹیٹ ایکسچیکر کا، حکومت کے خزانے کا، ان کے گھر کے اوپر 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا۔ جہاں تک رہ گئی بات، جو بلو بک کے مطابق سیکیورٹی ایک پرائم منسٹر کو الاؤڈ ہے وہی سیکیورٹی ہے۔ یہاں رائیونڈ کی طرح 3-3 ہزار لوگ رائیونڈ، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جو بیرونی دورے کیے ہیں، صرف ایک پوائنٹ لے لیں، آخری پوائنٹ لے لیں، جو وزیر اعظم صاحب نے جو بیرونی دورے کیے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے 28 دورے کیے $1.3 ملین پر۔ سر بڑا اچھا کیا، 92 دورے سر ان کو چھوڑیں، وہ $18 ملین پر۔ آپ کیوں کمپیریزن کرتے ہیں لوگوں سے؟ یہ تو ریجیکٹ ہو گیا کیے، سر چھوڑ دیں ان کو، آپ $12 ملین۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، فرق بتا رہے ہیں نا، پوائنٹ سر آ گیا، فرق بتا رہے ہیں بالکل آج کے وزیر اعظم کا اور سابقہ حکمران۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا پوائنٹ سر یہ تھا کہ 2.25 ارب روپے بھی اکنالج ہونا چاہیے۔ سر اکنالج کر رہے ہیں کہ انہوں نے خرچہ نہیں کیا، ہم نے ہزاروں دفعہ جب وہ دورے ان کے ہوتے تھے، آج کی بات ہو رہی ہے نا، اب دوروں کی بات تو میں اس وقت نہیں کروں گا، ٹائم اتنا نہیں ہوتا نا۔ 2.25 ارب پرائم منسٹر ہاؤس کا ٹوٹل خرچہ ہوتا، 1 روپیہ بھی ایکسٹرا سیکورٹی پر لگتا کہ پرائم منسٹر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی رہتے، نہ کہ بنی گالا میں۔ لیکن اینی ہاؤ میں اس سے آگے جا رہا ہوں۔ پرویز ہود بھائی صاحب، مجھے پتا ہے آپ فارن افیئرز میں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو پولیٹیکل معاملات میں بھی، سر یہ ملک کس طرح چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ یہاں پہ ڈیلیں ہوتی ہیں تو حکومتیں بنتی ہیں، پرسیپشن یہ ہے چاہے اپوزیشن بنائیں یا کوئی اور بنائیں، ڈیل ہوتی ہے تو حکومت پائیدار چلتی ہے۔ اس ملک کے پوزیشن یہ چل رہی ہے کہ امریکہ جا چکا ہے، افغانستان کا پریشر ہمارے اوپر ہے، ادھر سے انڈیا کا پریشر ہے، کریں تو کیا کریں؟ اور اس ملک کی فارن پالیسی کے متعلق آپ کیا خیال ہے؟ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں میں نے خودداری کی بات کی ہے، 2 ٹوک بات کی ہے،
Do you also think this should be the way to deal with external affairs? Hud bhai sahab. एक्सटर्नल अफेयर्स में तो हम बहुत मार खा रहे हैं. देखिए, हमने अपने ताल्लुकात हर एक के साथ बिगाड़े हुए हैं. इंडिया के साथ तो है ही, ईरान के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं है, और अफ़गानिस्तान में आप देख रहे हैं कि इस वक्त तो हमारी बातचीत भी बड़ी मुश्किल होती है उधर की हुकूमत के साथ. अब वहाँ अगर तालिबान का आना हुआ तो फिर देखते हैं कि हालात बदलेंगे कि नहीं, क्योंकि वो तो अपने ही लोग समझे जाते थे. पता नहीं वो हमारे अपने ही रहेंगे कि नहीं. इसलिए कि अब एक नई सूरत हाल हमारे सामने आने वाली है. उधर भी तालिबान एक्टिव हैं अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़, और वहीं पर पाकिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ है. तो जब अमेरिका चलिए मुकम्मल चला गया वहाँ से, लेकिन जब हालात आगे चलेंगे तो हमें ये देखना होगा कि तालिबान का कितना असर पाकिस्तान के ऊपर होता है. ये बात हमें कबूल करनी पड़ेगी कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और जो अफ़गान तालिबान हैं, नज़रियाती एतबार से वो एक हैं. अच्छा, रत्ती बराबर फ़र्क नहीं है. बस ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपना हदफ हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को बनाया है, जबकि अफ़गान तालिबान ने काबुल हुकूमत को, अशरफ गनी की हुकूमत को हदफ बनाया है. तो ये बहुत मुश्किल हमारे सामने पेश आने वाली है. और शायद कुछ लोग ये समझते होंगे कि अफ़गान तालिबान की जब जीत होगी तो अफ़गानिस्तान हमारा हो जाएगा. आखिर स्ट्रेटेजिक डेप्थ के पीछे यही सोच थी. यही वजह है कि हमने दहाइयों तक इनकी मदद की थी. इनकी पूरी क़यादत कोयटा में होती थी, पेशावर में होती थी, और यकीनन ये हमारे ममनून हैं. तो यहाँ बड़ी उम्मीदें लगाई जाती हैं कि अफ़गानिस्तान अब हमारा हो जाएगा. मगर एक नया दौर शुरू होने वाला है मेरे ख़्याल में. वहाँ इंडिया ने तालिबान के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है, और अफ़गान तालिबान अगर वो मुकम्मल छा जाते हैं पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर बशमूल काबुल के, तो फिर एक नया दौर शुरू होगा अफ़गानिस्तान के लिए भी और हमारे लिए भी. अफ़गानिस्तान में इस तरह से कि वहाँ वो सूरत हाल पैदा होगी जो हमारे यहाँ सवात में पैदा हुई थी 2007, 8 और 9 में, जहाँ लड़कियों की तालीम पर मुकम्मल ममानियत थी, जहाँ खूनी चौक में आपको लाशें दिखाई देती थी, जहाँ आम लोगों को निशाना बनाया जाता था. और यही चीज़ हमने अफ़गानिस्तान में भी देखी थी 2005 के लगभग. परवेज साहब, ये आपको लगता है अगर वहाँ पर तालिबान फातेह हो जाते हैं अफ़गानिस्तान में, तो जिस तरह पहले उनकी गवर्नमेंट थी उसका आप बता रहे हैं आउटफॉल पाकिस्तान में आया, बच्चों की तालीम से लेके खूनी चौक मैंने भी कवर किया हुआ है, आप सही फरमा रहे हैं. तो आपको लगता है कि ये सारा आउटफॉल पाकिस्तान पे आएगा? तो फिर मेरा सवाल ये अगर आएगा तो आज तो क्या इमरान खान साहब के हाथ में है, और उनके मुतालिक पहले लोग उनको तालिबान खान कहते थे. इन अदर वर्ड्स उनका एक इन्फ्लुएंस ज़ाती तौर पे भी है तालिबान के ऊपर. प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा पाकिस्तान के और अमेरिका के मिलिट्री एक्शन को अपोज किया अगेंस्ट तालिबान, को अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में. तो इमरान खान साहब किस तरह कन्फ्रंट करेंगे इस चैलेंज को आपके नज़दीक? इमरान खान की बुनियादी तौर पर हमदर्दी तो है तालिबान के साथ, लेकिन अब मसला ये बन रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अफवाज पाकिस्तान को अपना निशाना बनाया है. और ये हमने 2014 में देखा था, 16 दिसंबर के रोज़ जब आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हुआ था, और जब कोई 120-130 बच्चे वहाँ पर मारे गए थे. और उससे पहले भी बहुत से इस तरह के हमले हुए थे पाक फ़ौज के ऊपर और पुलिस के ऊपर और आम लोगों के ऊपर. तो जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोबारा हरकत में आएगी तो उस वक्त फिर इमरान खान को इस बात का सामना करना पड़ेगा कि हालांकि वो उनके हमदर्द हैं. याद रहे कि उन्होंने ये कहा था कि उनके दफातर, TTP के दफातर पाकिस्तान के शहरों में कायम होने चाहिए.
اور جب ملا فضل اللہ کو ڈرون سے مارا گیا تو جو انہوں نے واویلا کھڑا کیا تھا اس کے بعد وہ ٹی ٹی پی کا کہا سر اس کا مطلب تو یہ پرویز صاحب اس کا مطلب یہ کہ اگر طالبان جیتے افغانستان میں تو عمران خان صاحب اور پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے بہت اچھے ہوں گے، پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان سو مینی ورڈز؟ جی آپ کو آواز شاید میرا سوال نہیں آیا، میں ایک بریک لوں گا. آپ نے بڑی انسائٹ، جی آپ کو سوال آ گیا میرا سر؟ جی فرمائیے. نہیں دہرائیے. میں یہ کہہ رہا تھا جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں سو مینی ورڈز، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ طالبان اگر سافٹ کارنر رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، عمران خان صاحب ان کے لیے رکھتے ہیں، تو اگر طالبان جیتے ہیں افغانستان میں یا آتے ہیں پاور پہ تو پھر تو ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہوں گے عمران خان صاحب کے انڈر پاکستان اور افغانستان انڈر طالبان. نہیں ایسا نہیں ہوگا. اچھا یہ میں بریک کے بعد پوچھوں گا کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا سر، یہ آپ مجھے بریک کے بعد بتائیں گے اور باقی پینل سے بھی میں لوں گا رائے، کیونکہ یہ ڈیل شیل چلتی رہے گی لیکن پاکستان کو اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ جو فورن محاذ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر میں دونوں اپنی پارٹی سے پوچھوں گا بھی کہ انہوں نے کیا سوچا ہے، اس طرح لڑتے رہنا ہے یا کوئی ایٹ لیسٹ کسی ایک فرنٹ پہ یونٹی دکھانی ہے اس قوم کے لیے اور قوم سے ڈیل کرنی ہے. ایک بریک لوں گا. جی جناب، طالبان کا افغانستان کے 200 سے زائد اضلاع پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ. امریکہ نے بگرام ہائی اڈہ رات کی خاموشی میں خالی کیا. افغان کمانڈر جو ہیں وہ اتنے عقل مند ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اب اندازہ لگائے یہ کی ٹریننگ ہے، یہ جو ہے ریپلیس کریں گے. زبیر صاحب اس سے پہلے میں واپس جاؤں، میں پہلے چاہوں گا گورنمنٹ اپوزیشن کا موقف لے لوں. پرویز ہدبائی صاحب کی باتیں مجھے بڑا مزہ آیا طالبان افغانستان پہ سن کے. لیکن سر آپ بتائیے پرائم منسٹر نے جو سٹینس لیا ہے اس میں کیا غلط بات ہے؟ وہ صحیح کہا انہوں نے امریکہ کو کہ آپ نے ڈیٹ دے دی، ہمارا انفلوئنس ختم ہو گیا، وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کیا غلطی ہے اس فورن پالیسی میں؟ ٹھیک تو کر رہے ہیں پرائم منسٹر؟ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی زبیر صاحب، اور میں نے کس سے پوچھنا ہے بھائی؟ اچھا ایک تو میں پہلے جواب دے دوں. وہ جو جرنلسٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک لا لے کے آ رہے ہیں، یہ کون سا قانون ان کو روکتا ہے کہ اسد طور پر کس نے حملہ کیا تھا؟ یہ آج کیا مجبوری ہے کہ وہ ایک قانون نہیں بنا ہوا؟ ایک بندے پر حملہ ہوا تھا، 1.5 مہینہ ہو چکا ہے، اسلام آباد میں ہوا تھا، ساری ایجنسیز موجود ہیں، FIA موجود ہے، پولیس موجود ہے. متی اللہ جان کو کون اٹھا کے لے کے گیا تھا آج تک ہمیں پتہ ہے؟ اور کس کے آرڈر پر ریلیز کیا گیا تھا؟ ان کو نہیں پتا. کیا بیوقوفوں والی باتیں کہ قانون آ جائے گا تو قانون اگر آ جائے گا تو آج کیا چیز ہے جو 3 سال سے ان کے پاس نہیں تھی پاور کہ جی اگر کسی پر بھی حملہ ہو جائے، یا ندیم ملک کا جو آپ نے ذکر کیا تھا، یا اور بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز کیے جاتے ہیں، تو وہ کیسے پروٹیکٹ ہوگا جب ان کے جتنے بھی ادارے ہیں جب وہ بالکل ہی نکمے ہیں یہ پتہ چلانے کے لیے کہ جی فنگر پرنٹ سے یا CCTV. زبیر صاحب نہ ان کو پتہ ہے اور نہ میری بات سنیں. زبیر صاحب بات بتاؤں کیا ہے، نہ ان کو پتہ نہ ان کا انٹرسٹ ہے. اب پلیز افغانستان میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں اس چیز میں، کیونکہ اگر ہوتا تو یہ PTV کو آزاد کرتے. پہلے آپ لوگ جس طرح، میری بات سن لیں زبیر صاحب، جس طرح آپ نے اور زرداری صاحب نے غلام رکھا ہوا تھا PTV کو، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میں آزاد کروں گا. آج کوئی ان سے پوچھے کہ نواز شریف نے روکا ان کو جو آزاد نہیں کر رہے، تو ان کا اور آپ نے کوئی فرق نہیں اس لحاظ سے. چھوڑیں اس بات کو، آگے چلیں. سر میرے سوال کے جواب میں میں جرنلسٹ کی بات کرتا، کم سے کم میں بیٹھ کے اگر میں حکومت میں ہوتا تو میں یہ دفاع نہ کرتا کہ جب تک قانون نہیں آئے گا ہمارے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب ذرا افغانستان پہ عمران خان صاحب کی فارن پالیسی بالکل ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ. افغانستان پر دیکھیں، پہلی بات تو یہاں یہ ہمیں کہہ کے تھک گئے تھے کہ جی وہ انہوں نے جو بائیڈن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ میں بیسس نہیں دوں گا. معید یوسف صاحب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آ کے TV پر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے فون نہیں سنا ہمارا پرائم منسٹر کا. جی نہیں، وہ تو کہتے ہیں بیسس ہی نہیں مانگے تھے. اور اگر یہ وضاحت کرتے ہیں، ابھی یہ تو خود انفارمیشن منسٹر ہے، کہ کیا پاکستان ایئر کوریڈور دے رہا ہے ان کو، امریکہ کو؟ کیا پاکستان انٹیلیجنس گیدرنگ میں ان کی مدد کرے گا امریکنز کی؟ اگر کرے گا تو اٹ اماؤنٹس ٹو دا سیم تھنگ. کیا افغانستان کی اس وقت جو حکومت ہے وہ اس چیز کو پسند کرے گی کہ اگر آپ ایئر کوریڈور پاکستان کا استعمال کر کے امریکنز قطر سے اڑ کے آتے ہیں جہاز یا بحرین سے اڑ کے آتے ہیں، وہ آ کے اگر وہ مارتے ہیں وہاں ان کو، اور پاکستان ان کو پرووائڈ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس مارنے میں، تو افغان حکومت کو ہمیں ہماری بات کو کوئی. سر یہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا، اور میں آپ کی سوال کو اگر ایک لائن میں پرو دوں نا دریا کوزے میں،
تو فرق حبیب صاحب آپ یہ بتا دیں جو زبیر صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں, بڑا امپورٹنٹ بات اٹھائی ہے کہ اس سے کنفنٹریشن بڑھے گی جب آپ ایئر پہ 2001 کا جو مشرف صاحب کا ایگریمنٹ ہے جس کی ڈیٹیل انہوں نے بتا دی ہے زبیر صاحب نے کہ آپ نے ایگری کیا تھا کہ آپ ایئر اسپیس بھی دیں گے, آپ لاجسٹکس کے سپلائی کی بھی لائن دیں گے. عمران خان صاحب نے وہ پھاڑا ہے ایگریمنٹ, اس کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے, اس کو کہا ہے امریکہ کو کہ جی جو اصل سبسٹنس والی بات ہے کہ وی نو مور آنر دس ایگریمنٹ, کیونکہ ہمارا افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے بڑے اچھے تعلقات ہونے جا رہے ہیں, تو ہم آپ کو کیوں ایئر اسپیس دیں گے, ہم اس ایگریمنٹ کو ختم کرتے ہیں. مشرف دور کا تھا. دیکھیں پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ افغانستان کے 3 ملین مہاجرین تو آلریڈی پاکستان کے اندر موجود ہیں. وہ کیسے آئے تھے, وہ کس وجہ سے آئے تھے؟ جب آپ سوویت یونین کے حوالے سے جب طالبان کو بنایا گیا, اور جنہوں نے بنایا تھا وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, آج وہی وہاں سے انخلا کر کے نکل رہے ہیں. اور جس مقصد کے لیے آئے تھے پرویز ہدبائے صاحب اس پہ بھی روشنی ڈال دیتے, کیا وہ مقصد انہوں نے حاصل کر لیا؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے تو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس پیرائی جنگ میں پاکستان نے $150 ارب کا نقصان کیا, 70,000 جانوں کا ضیاع. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے, فرق بھائی ٹائم اتنا نہیں ہوتا, 2001 کا ایگریمنٹ آپ نے رکھا ہے یا آپ نے ختم کر دیا ہے؟ میں آتا ہوں جی سر, ٹائم بڑا کام ہے نا, اس لیے کامران صاحب ٹائم بڑا ہے یار, ٹائم نہیں اس پہ. دیکھیں پرائم منسٹر سن لیں نا, دیکھیں مجھے ٹوکے نا پلیز. نہیں میں آپ کو ریلیونٹ سوال پہ تو آ دینا, اس کے بعد آپ جو چاہے بولتے رہے, آپ سوال کا جواب دے دینا یار. کمپلیٹ مائی آرگومنٹ. جی جی میں آپ کے سوال پہ فرمائے بھائی, فرمائے. بنیادی جی دیکھیں, بنیادی چیز یہ ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب بات کی انہوں نے طالبان کے دفتر کے حوالے سے, تو انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کی بات نہیں کی تھی. طالبان وہ ہیں جو ان کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر سارے علاقے کور کرتے جا رہے ہیں, تو اتنی 2001 کا ایگریمنٹ پرائم منسٹر نے پھاڑا ہے, مشرف دور کا یعنی پھاڑا. سر یہ سوال تھا میرا. بالکل اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پاکستان کسی قسم کی بھی ایڈونچر افغانستان کے اندر کوئی حصہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی ناٹ. سر یہ تھا, ویری گڈ, یہ آپ نے اچھا جواب دیا, بڑا اچھا جواب دیا. مجھے ذرا بات کرنے دیکھیں نا, زبیر صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. امریکہ نے طالبان کی حیثیت مان لی. ایک منٹ, قطر کے اندر دفتر کھل گیا, تو عمران خان جب کہتے تھے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ اس مسئلے کا حل ہے, اس کا جواب دے دے. زبیر صاحب آپ کیوں کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, وہ سچ کہہ رہے ہوں گے ملک کے اندر لے آئے. یار میں جس کی بات کروں ٹائم کب ہوتا ہے. زبیر صاحب آپ کس طرح کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ بات یہ ہے, یہ فورن منسٹر آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان یہ نہیں کہہ رہے جو یہ کہہ رہے ہیں. فورن منسٹر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وی آر باؤنڈ. اور کیوں باؤنڈ ہے بھائی, کس سلسلے میں باؤنڈ ہے؟ اور فاروق حبیب صاحب کچھ اور فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک منٹ, ایئر کوریڈور اگر دیں گے اس سے کیا قطع نظر کہ جی جہاز, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ ایئر کوریڈور دیں گے تو کنفرنٹریشن ہوگی افغانستان کے ساتھ. اور فورن منسٹر نے یہ کہا. پرویز ہدبائی صاحب آپ کو میں نے سوال چھوڑا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ طالبان کے لیے عمران خان صاحب کے لیے اچھا سینٹیمنٹ ہے, عمران خان صاحب کے دل میں طالبان کے لیے اچھا سینٹیمنٹ ہے, پھر تو تعلقات اچھے ہوں گے انڈر طالبان افغانستان, انڈر عمران خان صاحب پاکستان. جی آپ کہہ رہے تھے. نہیں ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم خیال لوگوں کے بیچ میں بھی تنازع ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ داعش اور طالبان ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں, ایک ہی سوچ رکھتے ہیں, لیکن ان کے بیچ میں سخت جنگ بھی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اقتدار چاہتے ہیں. نہیں لیکن پرویز صاحب افغانستان کا طالبان اور پاکستان کے درمیان کیوں کنفرنٹیشن ہوگی؟ ہمارا ان سے تو, ہم تو کہہ رہے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ ہماری نہیں ہے, ہم انٹرفیئر بھی نہیں کریں گے. جی دیکھیے, اگر تو طالبان نے افغانستان کے اوپر مکمل قبضہ کر لیا تو جو ٹی ٹی پی ہے, تحریک طالبان پاکستان ہے, کیا وہ یہ نہیں سوچے گی کہ اب اگر افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہو سکتا ہے تو چلیے ہم پاکستان پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں؟ اور کیوں نہ ہو, کیونکہ آخر یہاں پر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا مقصود ہے. تو عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں, وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اور انہوں نے ہر موقع پہ, آپ دیکھ لیجئے پچھلے 20 سال میں کسی ایک موقع پر انہوں نے طالبان کو برا نہیں کہا. فاروق حبیب صاحب جو رسک یہ بتا رہے ہیں پرویز ہدبائی صاحب, وہ رسک ہے ٹائم کی قلت. نہیں, آپ مجھے مکمل کر. اچھا جی پرویز صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں. جی بولیں سر, بولیں. لہٰذا طالبان کی, تحریک طالبان پاکستان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان میں حملے کرتے رہیں. لیکن اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ
पाक फौज को उन्होंने निशाना बनाया था और पाक फौज उन्हें पाकिस्तान की रियासत पर कब्जा नहीं करने देगी। अच्छा, अब चूंकि ये सूरत हाल है, इसलिए इमरान खान तालिबान के हक में नहीं हो सकते, इसके हक में नहीं हो सकते कि वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करें जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर वहां पर कब्जा किया। समझ आ गई। फौज ये जो है वो बुनियाद- बैरियर डाल देगी बीच में। जी फरूख हबीब साहब, यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। देखें, बात यह है कि अफवाज पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का किला कमा किया है, वो भी यही कह अमन रहे हैं बहाल प्रोफेसर। किया है, तो लिहाजा आप अफगानिस्तान की सूरत हाल को पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर फिर तो भारत बैठा हुआ है आपका साथ, कितनी देर की दुश्मनी है, क्या वो घुस सकें? पाकिस्तान ने जब उनको जवाब दिया है, उनके हमने तैयारे नहीं उनके गिराए। बात आप उस अंदाज से करें राइट, कि जो आपका ये पाकिस्तान को कंपैरिजन आ वहाँ गया से जी। मैं एक ब्रेक के बाद कोशिश करूंगा कि अगर हम बाकी लोगों से कमेंट्स भी ले सकें। एक ब्रेक लूंगा जी। परवेज हुद भाई साहब की टॉक का मुझे बड़ा मजा आया। जो जुबैर साहब ने सवाल उठाया ना, वो भी बड़ा आउटस्टैंडिंग था कि कन्फ्रंटेशन होगी अगर आप जगह देंगे। वक्त की किल्लत है, मुझे दीजिए कल तक इजाजत।